قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صلوات صل على محمد وآل محمد. ہماری اس سے روزہ گفتگو میں انشاءاللہ آج خدا کے فضل و کرم سے اپنے اختتام تک پہنچے گی، اور اس میں ہم نے امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی، اور اس کا بنیادی نقطہ نظر یہی تھا کہ جب ہم امام عصر کے ظہور یا اس کی تیاری کے بارے میں سوچتے ہیں یا اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو بنیادی طور پر اس کے لیے جو اصل چیز ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے وہ دین اسلام کی، دین خدا کی حقانیت ہونا چاہیے، کیونکہ امام ہو یا پیغمبر ہو وہ خدا کے دین کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ اس زندگی میں، اس دنیا میں اس لیے موجود ہوتے ہیں تاکہ خدا کو پہچانوا سکیں۔ ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو خدا کی طرف بلند ہونے میں مدد دے سکیں۔ اب پوری طول تاریخ میں جو چیز ایک بہت ہی انفارچونیٹ رہی ہے، اور یہ خالی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، جب سے دین آیا ہے تب سے یہ پرابلم ہے کہ لوگوں نے، یعنی دو قسم کے مسائل لوگوں کے ساتھ آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ عام طور سے دین کی حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں اور دین کو رسمی اور رواجی طور طریقوں میں بند کر دیتے ہیں۔ یہ ایک مشکل ہے جو سب کے ساتھ ہے، اور لوگوں کی اس نالائقی کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ جو دین کے ذمہ دار بن کر سامنے آتے ہیں، یعنی ظاہراً علماء یا ظاہراً وہ لوگ کہ جو یہ پروفیس کرتے ہیں، یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ دین کو پہچانتے ہیں، ہم دین کے عالم ہیں۔ اور یہ کوئی میری اپنی باتیں نہیں ہیں، آپ قرآن کریم میں دیکھ لیجیے، سورہ بقرہ ہے، سورہ مائدہ ہے، جس میں اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کس کس طریقے سے خاص طور سے اہل کتاب کے علماء نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے کس طریقے سے کتاب خدا کو درست کیا، کس طریقے سے اس کے مطالب کو تبدیل کیا، اور لوگوں کی نالائقی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیسے کیسے ان کو ایکسپلائٹ کیا۔ اور کیونکہ لوگ جو تھے عوام، وہ اس بات پر تیار نہیں تھے کہ دین کو اور خاص طور سے کتاب خدا کو سمجھیں، یعنی جو بھی دین ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ کتاب خدا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی عالم دین ہے اس کی فقط ایک ذمہ داری ہے، جو کچھ پروردگار نے اپنے پیغام میں نازل کیا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے، بغیر اپنی طرف سے اس میں کچھ شامل کیے، اور اسی حوالے سے لوگوں کی تربیت کرے۔ اس کے علاوہ عالم دین کی اور کوئی دوسری رسپانسبلٹی ہے نہیں، یعنی جو بھی عالم دین ہے مثال کے طور پر وہ فقط اور فقط دین خدا کا پاسبان ہوتا ہے، وہ کسی خاص قوم، مذہب یا فرقے کا نمائندہ نہیں ہوتا، صرف اور صرف وہ کتاب خدا کا پاسدار ہوتا ہے، اور جو اللہ کی حجت ہیں اور معصوم ہیں ان کی سنتوں کی کو بتانے اور سکھانے کی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا نقطہ تھا کہ ابھی جب ہم جس حجت خدا کے انتظار میں ہیں تو وہ انتظار کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ انتظار در حقیقت دین کی حقیقت کے ظاہر ہونے کا انتظار ہے، اور اگر ہم دین کی حقیقت کے ظاہر ہونے کے منتظر ہیں
تو پھر ہماری ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس دین کی حقیقت سے جتنا قریب ہو سکتے ہیں ہونے کی کوشش کریں. تو اسی صورت میں ہم امام علیہ السلام کے انتظار کا حق ادا کر پائیں گے. ورنہ جس طریقے سے ہمارے پورے دین کا نظام چل رہا ہے کہ جس میں باتیں ہیں، رسمیں ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، مختلف کسٹمز ہیں، اور ہم سب کو ایک بات بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اگر ہم اپنے دل کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کیا بن رہے ہیں، اپنے تئیں اپنے گلے میں ہار ڈال لینا، اپنے آپ کو نہ معلوم کتنے کتنے ثواب کا مستحق سمجھ لینا، اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. جو دل کیا سمجھتے رہیے، میرے لیے جنت میں اتنے گھر بن رہے ہیں، حوریں انتظار میں بیٹھی ہیں، محلات تیار ہیں، کوئی پابندی تھوڑی ہے سب سوچنے. لیکن اصل چیز جو خود قرآن کریم نے بھی بیان کی، معصومین نے بھی بیان کی، کہ اگر تمہاری جنت بن رہی ہے تو اس کا پتہ، نشان، اثرات تمہیں یہاں پر دکھیں گے. جنت کسی فکٹیشس چیز کا نام نہیں ہے، کسی خیالی اور تصوراتی چیز کو جنت نہیں کہتے. جنت ایک حقیقت ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شے اس کی حقیقت کریٹ ہو رہی ہو اور وہ کس کی جنت ہے؟ میری اور آپ کی جنت ہے نا، اور مجھے ہی اس کی خبر نہیں ہو، مجھے ہی اس کا پتہ نہیں ہو کہ وہ جنت کیسی ہے، اس کی کیا کیفیت ہے. تو اس بات کی طرف ہمارا بنیادی طور سے اشارہ تھا کہ اگر ہم امام علیہ السلام کے لیے آمادہ اور تیار ہونا چاہتے ہیں تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک ہم حقیقت دین اور حقیقت اسلام کی طرف متوجہ نہیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کریں. اور اس حوالے سے میں نے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھی تھیں پچھلے 2 دنوں میں، کہ امام علیہ السلام کی ظہور کی جو بنیادی علامت ہے، اس کا نتیجہ ہے وہ عقلوں کا کامل ہونا، انسانی عقلوں کا کمال تک پہنچنا. تو اگر ہم امام علیہ السلام کے ظہور کے منتظر ہیں تو ہمیں اس پر محنت کرنی پڑے گی کہ اپنی عقل کو کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش، اپنی عقل کو کمال تک لے جانے کی کوشش کریں. دوسری بات ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھی تھی دعا افتتاح کے حوالے سے، کہ امام عصر جو ہیں وہ امر خدا کے قائم کرنے والے ہیں. اللہم صل علی ولی امرک القائم، کہ ان کی جو ولایت ہے وہ قیام امر خداوندی پر منحصر ہے. تو اگر ہم امام علیہ السلام کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ ہم بھی امر خدا کے قائم کرنے کی جد و جہد میں شامل ہوں. اور امر خدا کی طرف میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ امر خدا میں سب سے پہلی اور بنیادی جو اس کی شق ہے، کلوز ہے، وہ یہ ہے کہ ان لا تعبدوا الا اللہ، ان لا تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ ہو، اور ان لا تشرکوا باللہ شیئا، اور خدا کے سوا کوئی شرک نہ. امر الہی کی بنیاد ان 2 چیزوں پر ہے. اگر ملٹیپل معبود ہو گئے نعوذ باللہ، اور اگر زندگیوں میں، جیسے میں نے اس طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ مسلمان اپنے ایمان میں مشرک نہیں ہوتا، اپنے عقیدے میں مشرک نہیں ہوتا، اپنے عمل میں مشرک ہوتا. اور اس طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اور یہ ایک اتنا عجیب فنومینن ہے کہ یہ خود آیت قرآن ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 یا 106 ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کی اکثریت مشرک ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے، آپ پڑھیے جائے، آیت قرآن ہے. وَمَا يُؤْمِنُ،
اور نہیں ایمان لاتے اکثرہم ان کی اکثریت باللہ اللہ پر الا وہم مشرکون مگر یہ کہ وہ مشرک ہے۔ تو مومن کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ تو مومن کے مشرک ہونے کا مسئلہ کیا ہے؟ عمل موحدانہ نہیں۔ اس عمل میں جو ظاہراً مسلمان ہے وہ مومن ہے، اس کی معرفت اتنی مضبوط نہیں، اس کے توکل میں اتنی قوت نہیں کہ جب زندگی کے اندر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے تو اس وقت وہ فقط اور فقط خدا پر بھروسہ۔ مومن کے ایمان میں عام طور سے یہ طاقت اور یہ دم نہیں ہے، یعنی مثل حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب سامنے آگ ہے بھڑکتی ہوئی تو انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ اسی طریقے سے قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹریپ ہو گئے اپنی قوم کے ساتھ دریا اور فرعون کی فوج کے بیچ میں، تو قوم کے افراد چیخ رہے ہیں انا لمدرکون، بے شک ہم پکڑے گئے، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کلا، ہرگز ایسا ہونے والا نہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ کیوں ایسا نہیں ہونے والا؟ انا معی ربی، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ واہ واہ، ایسا نہیں ہے کہ میرا رب عرش پر ہے اور میں ابھی رب کو پکاروں گا اور وہ کسی کو بھیجے گا۔ انا معی ربی، میرا رب میری معیت میں ہے، میرے ساتھ ساتھ ہے، سیہدینی، اور ان قریب میری ہدایت کر دے گا۔ تو یہ ایمان نہیں ہے ہمارا، کہ جس کی بنا پر کیا ہوتا ہے کہ ہم امر خدا کے قائم کرنے والے نہیں بن پاتے، کیونکہ پہلی منزل اور پہلی سیڑھی پر ہی ہم فیل ہو جاتے ہیں، کہ جو ریکوائرمنٹ نمبر 1 ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، اس جگہ پر ہی ہم کامیاب نہیں ہو پاتے، اس امتحانی مرحلے سے سکسیسفلی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تیسری بات جو میں اس میں ایڈ کروں وہ بھی بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا اور آپ کی تحریک عالمی اور جہانی ہے، یعنی کیا مطلب کہ یونیورسل اور گلوبل ہے۔ امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد یا اس کے جو بھی اثرات مرتب ہوں گے وہ کسی خاص قوم پر نہیں، کسی خاص خطے پر نہیں، پورے عالم اور جہان پر۔ اور اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں راسخ رہے تو کم از کم ایک چیز ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو جائے گی، اور وہ ہے فرقے واریت، فرقے کی بنیاد پہ سوچنا۔ اگر ہم اس بات کو ایکنالج کریں، ریئلائز کریں کہ اگر ہم امام علیہ السلام کے ظہور سے قریب ہو رہے ہیں تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوکلائزیشن سے گلوبلائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور آپ اگر اس بات کو تھوڑا سا نوٹس کریں دنیا کے حالات، تو دنیا کے حالات یعنی نیچرلی اس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے یا اپنے تئیں بیٹھ کے کچھ بھی سوچتے رہیں، لیکن خدا کا جو نظام ہے نا وہ انسانیت کو اسی طرف لے جا رہا ہے۔ یعنی کہ اب اقوام کے درمیان جو باؤنڈریز کی ڈسولوشن ہے، انسانوں کے درمیان جتنا زیادہ انٹریکشن اب بڑھ چکا ہے، لوگ اب ایک دوسرے کو جتنا زیادہ پہچاننے لگے ہیں، کہاں کہاں کے دور دراز لوگ، یہ پہلے کبھی اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ لوگ ایک محلے اور ایک شہر میں پیدا ہو کے وہیں زندگی گزار کے ختم ہو جاتے تھے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچرلی، قدرتی، فطری طور پر جو ہے ہم اسی مقصد، اسی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جب انسان مختلف بلاکس میں، ڈبوں میں بند نہیں رہیں گے، بلکہ انسان پوری انسانیت میں ضم ہو جائیں گے۔
ٹھیک ہے، انسان اپنے آپ کو شناخت کریں گے انسانیت کے حوالے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ کہ فقط اور فقط. آپ اس چیز پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ انسان اس لحاظ سے اپنے کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا کہ میں فلاں قوم کا انسان ہوں، میں فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے آئیڈینٹیفائی کرے کہ میں انسان ہوں جسے خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، میں انسان ہوں کہ جس کے اندر خدا نے اپنی روح کو پھونکا ہے. فرق ہے یا نہیں؟ اپنے آپ کو مختلف خطوں، علاقوں، فرقوں کے ذریعے سے پہچاننے اور شناخت کرنے میں، اور اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنی پہچان کرنے میں بہت فرق ہے. تو ہم لوگ اس طرف بڑھ رہے ہیں اور نظام قدرت ہمیں اس راہ پہ لے چل رہا ہے. لیکن جو ایک بڑے افسوس کی بات ہے وہ کیا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ان فرقے بندی کی چار دیواری سے باہر نہیں نکال پاتے کہ جو قرآن کریم کا پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب لوگ کیا کرو، حبل اللہ سے کو مضبوطی سے معرفت کے ساتھ تھام لو. اعتصام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ با معرفت اور مضبوطی سے پکڑنا. اگر کہیں تمسک کا لفظ آتا ہے تو تمسک کا معنی ہوتا ہے تھام لینا. سبحان اللہ سبحان اعتصام کا مطلب ہوتا ہے صرف پکڑنا نہیں، با معرفت پکڑنا. اللہ. واہ واہ واہ. یعنی جس کو تم نے تھاما ہے اس کو پہچانتے بھی ہو، کیا کہنے. کس کے دامن سے وابستہ ہوں، کس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. تو وَاعْتَصِمُوا، اعتصام کرو کس سے، بِحَبْلِ اللہ. حبل اللہ بھی ایک بہت خوبصورت تعبیر ہے، استعارہ ہے جو قرآن کریم نے یوز کیا، اور اس کی معنویت کیا ہے کہ حبل کس کو کہتے ہیں؟ رسی کو کہتے ہیں. رسی اگر زمین پر ڈال دی جائے تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. رسی کو پکڑنے کا فائدہ کب ہے؟ کہ جب وہ اوپر سے نیچے آ رہی ہو اور اوپر کہیں پر اٹیچڈ ہو، تاکہ آپ اس رسی کو پکڑ کے بلند ہو سکیں. سبحان اللہ. اچھا، اب جب اس رسی کو کہا گیا کہ یہ کون سی حبل ہے، حبل اللہ ہے، تو یہاں سے بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے لیے لٹکا دیا گیا. اور یہ وہ رسی، اور یہ رسی کیا ہے؟ یہ قرآن اور اہل بیت ہے. بر محمد وآل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی خدا تعالیٰ نے جو اعلیٰ ترین مطالب و معارف ہیں ان کو انتہائی ڈائلیوٹ کر کے لفظوں اور کلمات کی شکل میں، جن کو انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے، ہمارے ہاتھ میں دے دیا، اور ان تعلیمات کے عملی نمونے کے طور پر پیغمبر اور اوصیاء پیغمبر کو رکھ دیا ہمارے سامنے. سبحان اللہ. تو یہ حبل اللہ، ان سے اعتصام کرو، ان سے اپنے آپ کو جوڑ لو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تم خدا کی طرف بلند ہونا شروع ہو جاؤ گے. لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ ولا تفرقوا، کیا کہنے. فرقے نہیں ہونا. ولا تفرقوا، یعنی اگر فرقے واریت والی سوچ تمہارے دماغ میں آ گئی تو معنی کیا ہے؟ پھر حبل اللہ سے اٹیچ نہیں ہو پاؤ. کیا بات. اگر فرقے واریت تمہارے لیے بنیاد بن گئی. اچھا، اور فرقے کا معنی بھی تھوڑا سا اس پہ غور فرمائیے گا کہ فرقہ کہتے کس کو؟ فرقہ یا فرق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اس لیے ایگزسٹ کرتا ہوں کہ میں آپ سے جدا ہوں. سمجھ رہے ہیں فرقے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرقے کا معنی ایک مخصوص گروپ نہیں ہوتا. فرقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری پہچان یہ ہے کہ میں آپ نہیں ہوں.
یعنی اس میں بڑے لطیفے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین یہ بات کہتا ہے کہ بھئی ہماری کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ کو نمازیں 5 مختلف اوقات میں پڑھنا چاہیے، باقاعدہ موجود ہیں کہ 5 اوقات فضیلت ہیں، یعنی عصر کا جو وقت ہے آپ کو اجازت ہے کہ آپ ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کا جو ریکمینڈڈ وقت ہے وہ مثال کے طور پر شام 3:30 4 بجے آتا ہے۔ آپ جب روز عاشور فاقہ شکنی کرتے ہیں تو کس وقت کرتے ہیں؟ ظہر کے بعد۔ آپ کہیں کہ جناب ہم نماز عصر تو ہم ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیتے ہیں، تو آپ فاقہ شکنی اس وقت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے ظہر الگ پڑھی ہے، عصر الگ پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی ایون یہ عالم بھی کوئی بات کرے نا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، آپ ہمیں سنی بنا رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ فرقے کا مطلب یہ ہوتا ہے، فرقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے ہر حال میں آپ سے جدا رہنا ہے، چاہے آپ صحیح کیوں نہ ہو۔ واہ واہ واہ، اور یہی حال ادھر بھی ہے، یہی حال ادھر بھی ہے کہ جتنی زیادہ مثال کے طور پر فضائل امیر المومنین نظر آ جائے، نہیں ماننا، کیونکہ اگر اس چیز کو قبول کر لیا، اور مجھ سے تو اتنا ایک فنی جملہ تھا، بیچارے ایک بزرگ اتنی سادگی میں انہوں نے ایک جملہ کہا، جیسے میں زیادہ تر قرآن کریم کی طرف توجہ دلانے کی بات کر رہا ہوتا ہوں، تو انہوں نے مجلس کے بعد یہ کہا کہ محترم اگر ہم اتنا قرآن کریں گے تو کیا ہم سنی نہیں ہو جائیں گے؟ یعنی ایک نارمل بیچارے شیعہ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ قرآن ان کا ہے، اہل بیت ہمارے ہیں۔ قرآن کرنا سنی کا کام ہے اور اہل بیت کا ذکر کرنا شیعہ کا کام ہے۔ آپ فرقے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے فرقے کا مطلب کہ انسان کی ایگزسٹنس ڈپینڈ کرتی ہے آن ڈفرنس، اصولوں پر نہیں، قوانین پر نہیں، قاعدے پر نہیں، آن ڈفرنس، کہ میری ایگزسٹنس کی بنیاد یہ ہے کہ میں آپ سے جدا ہوں، میں آپ سے فرق ہوں۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اگر تم نے یہ والا کام کیا کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے فرقوں میں تقسیم کر کے اور اس کو اپنی شناخت بنا لیا، تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا، حبل اللہ سے کبھی اعتصام ممکن نہیں ہوگا، کبھی بھی یہ چیز پاسبل نہیں ہوگا۔ تو جب ہم انشاءاللہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں، اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ظہور امام علیہ السلام کی طرف بڑھنا یعنی انسان کی محدودیت سے انسانیت کی طرف سفر کرنا، انسان کی اس حقیقت کو شناخت کرنا کہ جو خدا نے فطرت کی شکل میں، عقل کے ذریعے سے، روح کے ذریعے سے ہر انسان کو عطا کی ہے، اس کو ریکگنائز کرنا، اس کو ریئلائز کرنا، انسانی اور الہی اقدار کو پہچاننا، ان کو اہمیت دینا۔ تو یہ امام علیہ السلام کے ظہور کی تیاریوں میں ایک بہت اہم پہلو ہے کہ اگر ہم نعوذ باللہ اپنی اسی ذہنیت کے اندر بند رہے، وہی خدا نہ خواستہ وہ فرقے والی سوچ ہم پر حاوی رہی، تو پھر ہم امام سے دور ہیں، پھر امام سے محجور ہیں، پھر ہمارے اور ان کے درمیان جدائی، کیونکہ جو بھی معصوم ہیں وہ کبھی بھی اس قسم کی سوچ کو، فکر کو انٹرٹین نہیں کرتے۔ یعنی کربلا کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیسے کیسے لوگوں کو قبول کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر یہ تھوڑی تھا خالی کہ جو میرا رشتہ دار ہے، جو میری قوم والا ہے، بس خالی وہ میرے ساتھ آئے۔ امام علی علیہ السلام پر بعض اوقات ان کے اپنے قریبی اصحاب اس بات کا اعتراض کرتے تھے کہ آپ ان ایرانیوں کو اتنا کیوں اپنے پاس آنے دیتے ہیں۔ یعنی اس زمانے میں
جب لوگ عالم اسلام بہت وسیع ہو گیا تھا، اسلامی حکومت پھیل گئی تھی افریقہ، ایشیا، ان سب جگہوں پر، تو ایرانی جو ہیں وہ، آپ اس بات کو غور کریں کہ علم دوست قوم ہمیشہ سے رہی ہے، اور وہ جب اسلام سے قریب ہوئے ہیں تو انہوں نے ابتدا میں ہی اس بات کو جانچ لیا ہے کہ حقیقت اسلام کہاں پر پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے اس بات کو درک کیا، وہ شروع سے سمجھدار لوگ تھے، قابل تھے، لائق تھے، اہل علم تھے، تو امام علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے تھے آؤٹ آف ایوری ون ایلس۔ اور جو عرب تھے ان کو اعتراض ہوتا تھا کہ یہ عجمی کو آپ اپنے سے قریب کیوں کرتے ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے بہت سخت جواب دیا اس کا کہ کیا تم لوگ جو اپنے پیٹوں کو چوپایوں کی طرح بھر کے اپنی خوابگاہوں میں گدھوں کے طریقے سے لوٹتے ہو، کیا تمہاری خاطر میں ان لوگوں کو چھوڑ دوں جو اتنے دور سے علم حاصل کرنے میرے پاس آتے ہیں؟ واہ واہ، اور محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ امام کے پاس کس کی قدر ہے؟ کس کی قدر ہے؟ ٹھیک، تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم انشاءاللہ امام علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے تیاری کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان ویلیوز کو پہلے سمجھنا پڑے گا اور اپنے آپ کو اسے الائن کرنا ہوگا، تب وہ تیاری ممکن ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور یہ چیز بہرحال یہ جملے کسی کو برا لگانے کے لیے نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ حق ہے کہ کوئی بھی نتیجہ خالی لفظوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک تقریر کی، یہ اصل مسئلے کا 2% یا 5% ہے۔ کام کہاں سے شروع ہوگا؟ جب آپ اس کی بنیاد پر اپنی معرفت کو حاصل کریں گے اور پھر اس معرفت کے راستے میں عمل کریں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو عملی کریں گے، یہ چیز ہمارے اندر نظر آئے گی کہ ہم اس کی محنت کر رہے ہیں کہ ہماری عقلیں بلند ہوں، ہم اس بات کی محنت کر رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں امر خدا قائم ہو۔ ہماری یہ ایفرٹ ہے کہ ہم اپنی سوچ اور اپنی فکر کو محدودیت سے، فرقے واریت سے نکال کر اور اقدار الہی اور قرآن پر بیس کریں، تب ہم اس اکمپلشمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 3 نکات آپ لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہیں گے، اور خدا تعالی ہمیں توفیق عنایت کرے گا کہ ہم اس راستے پر کچھ اقدام بھی کریں۔ اچھا، اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تھوڑا سا میں اپنی گفتگو کو انجام تک لے جاتے ہوئے اور امام زمان علیہ السلام کی ایک دعا صلی اللہ محمد وآل محمد، جس کے بارے میں یہ جملے موجود ہیں کہ یہ دعا جو ہے نا، یہ ناحیہ مقدسہ سے آئی ہے۔ ناحیہ مقدسہ کا مطلب کیا ہے کہ امام علیہ السلام کے جو مخصوص وہ تھے، نائبین تھے 4، ان میں سے ایک کو امام علیہ السلام نے یہ دعا دی کہ آپ اس دعا کو پڑھیں اور ہمارے شیعوں میں اس کو تقسیم کریں۔ اور یہ دعا آپ کو کہاں ملے گی؟ مفاتیح الجنان میں، دعائے ماہ رجب، دعائے رجبیہ امام زمان علیہ السلام کی، اور حقیقتاً معرکۃ الاعریٰ دعا ہے۔ یعنی ایسی دعا ہے کہ اب ہر ایک کا اپنا اپنا کوئی ایک فیوریٹ ہوتا ہے، لیکن میں جب بھی اس دعا کو پڑھتا ہوں، 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جسے آپ کہہ لیں کہ جو بدن میں کرنٹ دوڑا دیتی ہیں باقاعدہ۔ ایک یہ دعائے ماہ رجب ہے، ایک مناجات شعبان ہے، اور ایک امام حسین علیہ السلام کی دعائے رفع، کہ جو ایک عجیب سی حالت طاری کر دیتی ہے۔ تو میں اس میں سے تھوڑے سے کچھ جملے آپ کو سناتا ہوں کہ پہلا
اس کا جو فقرات ہیں وہ ہیں کہ اللہ کے اولیاء جن کو خدا نے اپنی حجت بنایا ہے وہ کون ہوتے ہیں، ان کی معرفت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد 2-3 فقرے خود معرفت خدا کے بارے میں اس دعا میں کیا ہے، اور پھر ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کو تمام کریں گے۔ تو یہ دعا شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولاۃ امرک۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان کلمات کے ذریعے سے، ان معانی کے ذریعے سے جن سے تیرے ولاۃ امر، یعنی جن کو تو نے اپنے امر کا ولی قرار دیا، وہ جن معانی کے ذریعے سے تجھ کو پکارتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا میں کتنی وضاحت کر پاؤں گا۔ بے معانی، وہ معنی جن کے ذریعے سے تیرے ولاۃ امر، تیرے امر کے اولیاء تجھ سے دعا کرتے ہیں، میں ان کلمات کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وہ ہیں کون لوگ؟ المأمونون علی سرک، وہ کون ہیں؟ جو تیرے اسرار پر امین ہیں، تیرے اسرار پر امین ہیں۔ المستبشرون بامرک، تیرے امر کی بشارت دینے والے ہیں۔ الواصفون لقدرتک، تیری قدرت کے وصف کو بیان کرنے والے ہیں، تیری قدرت کی صفات کو بیان کرنے والے ہیں۔ المعلنون لعظمتک، اور تیری عظمت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اب آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ خدا کے جو اولیاء امر ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے اسرار پر امین بنایا ہے، وہ اس زندگی میں آنے کے بعد، اس دنیا میں آنے کے بعد اور کچھ کرتے ہی نہیں ہیں سوائے عظمت و صفات و خدا کو بیان کرنے کے علاوہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ الواصفون لقدرتک، المعلنون لعظمتک، اسألک بما نطق فیہم من مشیتک، میں سوال کرتا ہوں اس سب کے بارے میں کہ جو ان کی نطق سے نکلتا ہے اور کل کا کل تیری مشیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو کچھ بھی ان کی زبانوں سے ادا ہوتا ہے، ان سے نطق ظاہر ہوتا ہے، وہ سب کا سب تیری مشیت ہے، میں اس کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ فَجَعَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لِكَلِمَاتِكَ، اور پس تو نے ان کو قرار دے دیا کہ جو تیرے کلمات ہیں، یعنی جو تیری حقیقتیں ہیں، وہ اس کا معدن ہے، اس کا سورس ہے۔ وَأَرْكَانًا لِتَوْحِيدِكَ، اور تو نے ان کو کیا بنا دیا کہ وہ تیری توحید کے مضبوط ستون ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارکانا لتوحیدک وآیاتک ومقاماتک، اور پھر اس کے بعد یہ جملے آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک آتے ہیں کہ لا فرق بینک وبینہا۔ فرق کا مطلب یہاں پر اردو والا فرق نہیں ہے۔ اردو والے فرق کا مطلب ہوتا ہے ڈفرینس، عربی میں والے فرق کا مطلب ہوتا ہے جدائی، سپریشن۔ تو لا فرق بینک و بینہا، ان میں اور تجھ میں کوئی جدائی نہیں ہے، واہ واہ واہ۔ کوئی جدائی نہیں۔ الا انہم عباد خلقک و عبادک، یعنی ان کی ذات کل کی کل تیری صفات کا جلوہ ہے، اور وہ مگر وہ کیا ہیں؟ تیری مخلوق ہیں، تیرے بندے ہیں۔ فتقھا بیدک، ان کا شگافتہ ہونا، اب مجھے نہیں پتا اس جملے کا کیا مطلب۔ فتقھا و رتقھا بیدک، ان کا شگافتہ ہونا اور جڑ جانا تیرے ہاتھوں میں۔ بدءھا منک، ان کی ابتدا تجھ سے ہے، وعودھا الیک، اور ان کا پلٹنا تیری طرف۔
یہ خود یہ جملے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ کلمات کہاں سے آ رہے ہیں؟ امام زمان علیہ السلام کہ جس دعا کے بارے میں ہمارے پاس یہ روایت ہے کہ یہ بذات خود امام علیہ السلام کی، یہ نقل نہیں ہے، یہ راویوں کے ذریعے سے نقل نہیں ہوئی ہے دعا، بلکہ یہ خود امام علیہ السلام نے اپنے مخصوص نائب کو دی۔ اور بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں نا کہ جہاں الفاظ خود بتا دیتے ہیں کہ سورس کیا ہے، کہ آپ کو اس کے بعد زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس طریقے سے تقریباً کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ حجت خدا کی جو معرفت ہے کہ تیرے اسرار کے امین ہیں، اور ان کی جو بھی عمل ہے، جو بھی ذمہ داری ہے، وہ فقط اور فقط خدا کی عظمت کا پہچانوانا، خدا کی قدرت کے اوصاف کو بیان کرنا، اور توحید کے مضبوط رکن بن کر لوگوں کے درمیان موجود رہنا۔ کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں محسوس کرے پریشانی شرک کی، تو کس کی پناہ لے؟ معصوم کے پاس آ کے پناہ لے۔ تو معصوم کا توسل کیا کرے گا؟ قلب میں سے شرک کو نکال دے گا، جتنی بت پرستی ہے اس کے اثرات کو ختم کر دے گا، یہ معصوم۔ ٹھیک ہے، یہ حجت خدا ہے۔ ان کے بعد بس آخر میں دو جملے کہ یہ دعا جب آگے بڑھتی ہے تو پھر اس کے بعد امام علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کرتے ہیں۔ اچھا، دعا میں جو اہم ترین نقطہ ہے، آپ لوگوں نے بھی بہت ساری دعائیں کی تلاوت کی ہوگی، دعا میں جو اہم ترین پہلو ہوتا ہے وہ حمد خدا کا ہوتا ہے۔ یعنی معصوم اس بات کو سب سے پہلے بیان کرتے ہیں اپنی دعا میں کہ میں خدا کو کیا سمجھ کر پکار رہا ہوں، کیونکہ یا خدا یا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ کا خدا اور اللہ ہے کون، آپ اس کو کس حیثیت میں پہچانتے ہیں۔ تو اگر آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی دعاؤں کو جب ملاحظہ کریں گے نا، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ حمد خدا، توصیف خدا، معارف الہیہ طلب حاجت سے ہمیشہ پہلے آتے ہیں، کہ تاکہ مجھے پتہ چلے، کیونکہ خدا کو مان تو پتہ نہیں کون کون رہا ہے، تو ہر ایک کو خدا کہہ دینے سے بات کافی نہیں۔ تو میں یہاں پر خالی دو جملے جو ہے نا انشاءاللہ، دو جملے بس، کہ جس میں آپ پھر بیان فرماتے ہیں کہ یا باطناً فی ظہورہ و یا ظاہراً فی بطونہ۔ تو کون ہے؟ یا باطناً فی ظہورہ، کہ جو ظاہر ہوتا ہے لیکن ایسا ظاہر نہیں ہوتا کہ سب کچھ ظاہر ہو جائے۔ اس ظہور میں ہمیشہ باطن موجود رہتا ہے، اس ظہور میں ہمیشہ باطن موجود رہتا ہے۔ وَيَا بَاطِنًا فِي ظُهُورِهِ وَيَا ظَاهِرًا فِي بُطُونِهِ، کہ جو اپنے ظاہر میں باطن رہتا ہے، اور اگر تم اس کے باطن کی طرف جانا چاہو تو اس باطن کے ساتھ ظہور بھی ہے۔ یعنی نہ خدا ایسا ہے کہ ٹوٹلی مخفی ہے، اور نہ خدا ایسا اس طریقے سے ظاہر ہے کہ دوسرا دیکھ کے کہے کہ بس میں نے خدا کو جان لیا۔ جتنا زیادہ خدا کی ظاہری صفات کو سمجھو گے، خدا ہمیشہ اس سے بیونڈ رہے گا، سبحان اللہ، سبحان اور جتنا زیادہ اگر اس طریقے سے اس کو پہچاننے کی کوشش کرو گے کہ ہاں وہ باطنی صفات رکھتا ہے، تو خدا ہمیشہ ظاہر ہو کر تمہاری معرفت کو بڑھائے گا۔ ظاہراً فی بطونہ و یا باطناً فی ظہورہ یا مفرقاً بین النور والدیجور۔ اے وہ خدا، یہاں بھی مفرق، مفرق کا مطلب
سیپریٹ. میں نے آپ کو عربی میں عرض کیا نا، عربی میں فرقہ کہتے ہیں سیپریشن کو، یا مفرقاً بین النور والدیجور. اب یہ معرفت کا بہت گہرا نقطہ ہے کہ خدا کون ہے؟ جو اندھیرے، تاریکی اور نور کو الگ الگ کرنے والا. سبحان اللہ. یعنی کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی میں یہ کہے کہ میں نور کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ نہیں ملتا، وہ جھوٹ ہوتا ہے. کیونکہ خدا نے اس زندگی محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على کیونکہ پروردگار نے اس زندگی میں جعل الظلمات والنور، تاریکیاں اور نور دونوں قرار دیے ہیں، اور دونوں کے درمیان واضح فرق بھی قائم کیا ہے. دونوں کے درمیان واضح فرق قائم کیا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے زندگی میں نور نصیب نہیں ہوتا، تو وہ اپنے اندر دیکھے کہ کہیں تم تاریکی لے کے تو نہیں گھوم رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر اپنے اندر تاریکی ہے تو پھر نور نہیں ملے گا. پھر نور نہیں ملے گا. بہت اچھا لگتا ہے. تو یا مفرقاً بین النور والدیجور. اور بس آخری دو جملے، اور کاش کہ میں اس کو کچھ واضح کرنے کے قابل ہوں. یا موصوفاً بغیر کنہ و یا معروفاً بغیر شبہ. اب یہ جملے توحید امیر المومنین علیہ السلام سے بہت متشابہ ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے نہج البلاغہ میں جو تقریباً 3 خطبات ہیں امام علی علیہ السلام کے جو پیور توحید پر ہیں، آپ لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا. خطبہ اول میں ہے، اور خطبہ نمبر 184 ہے جو پورا توحید پر ہے، اور عظیم ترین مطالب توحید اس کے اندر موجود ہے. یہاں پر امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یا موصوفاً بغیر کنہ، اے وہ جس کی صفات بیان کی جاتی ہیں بغیر اس کی گہرائی کو پائے ہوئے. اور اسی لیے ہمارے علماء ایک بات بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ جی منطق، فلسفہ، غور و فکر، یہ دین میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر آپ فلسفے کی بات کریں، یعنی ڈیپ تھنکنگ کی بات کریں، ریزننگ کی بات کریں کہ اپنے اندر یہ کیپیبلٹی ڈیولپ کرو، تو آپ کہنا ہے بھائی دین سے کیا تعلق ان باتوں کا؟ دین تو بس نماز روزہ کرو، مسائل احکام کی پابندی کرو، مجلس ماتم کرو، بات ختم، دین پورا ہو گیا. یہ فلسفہ اور حکمت اور عرفان، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ تو علامہ طباطبائی نے یہی جملہ کہا تھا کہ اگر تم حکمت و فلسفے سے اپنے کو توڑ لو گے نا، تو اپنی پوری زندگی اپنے امام کا ایک کلمہ نہیں سمجھ پاؤ گے. یہ ائمہ علیہم السلام کے جو جملے ہیں، یہ عامیانہ نعوذ باللہ بازاری جملے نہیں ہیں. اس کے اندر انتہائی گہری حکمتیں موجود ہیں. اگر انسان حکمت کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور یہ ہمارا ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیں خطبہ 184 کتنا پڑھ کے سمجھائیں؟ جب امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا آلات اور حرکت کے ذریعے سے عمل نہیں کرتا، فاعل بالارادت، فاعل بالارادت، خدا کا فعلیت اس کے ارادے سے ہے، نہ ٹولز کے ذریعے سے، نہ موومنٹ کے ذریعے سے. اب اس جملے کو سمجھنا آسان کام ہے. جو حکمت کی گہرائیوں میں اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیسے سمجھے گا اس کو؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کمال التوحید نفی الصفات عنہ، توحید کا کمال یہ ہے کہ خدا سے صفات کی نفی کر دو. کس قدر گہرائی ہے اس میں. یعنی اس کی ان جملوں کی تفصیل و تشریح میں حکماء اور عرفاء کی زندگیاں گزر گئی کہ جو معصوم سے جو فلو کرتا ہے
عالم بیچارہ اس ایک جملے کو سمجھنے میں پوری زندگی گزار دیتا ہے. تو یہاں بھی امام علیہ السلام کیا بیان فرما رہے ہیں؟ یا موصوفاً، ہم تیری توصیف بیان کرتے ہیں بغیر کنہ، لیکن اس صفت کی گہرائی کا ادراک کیے بغیر. میں کہتا ہوں کہ یا خالق، لیکن مجھے اس بات کا کوئی ادراک نہیں ہے کہ اس کی خالقیت کی انتہا کیا ہے، اس کی خالقیت کا کمال کیا ہے، کس طریقے سے وہ خلق کرتا ہے. میں اس کی صفت کا نام لیتا ہوں یا رازق ہو، لیکن وہ کن طریقوں سے رزق عطا کرتا ہے، کن راہوں سے، میرے پاس اس کا ادراک نہیں ہے. یا موصوفاً بغیر کنہ، جس کی صفات بیان کی جاتی ہیں بغیر ان کی گہرائی میں اترے ہوئے، بغیر ان کی حقیقت کو پائے ہوئے. وَيَا مَوْصُوفًا وَيَا مَعْرُوفًا بغیر شبہ، اور جس کو پہچانا جاتا ہے بغیر کسی شبیہ کے. یہ بہت خوبصورت کنسیپٹ ہے کہ ایک انسان، کسی بھی شے کو آپ پہچانتے ہیں. یعنی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک چیئر، میں نے آپ سے کہا ایک کرسی، اگر آپ کے دماغ میں ایک کرسی کی شبیہ پہلے سے موجود نہ ہو، ایک تصویر with all the characteristics and features آپ کے دماغ میں نہ پائی جائے، آپ کو کیا سمجھ جائے گا کرسی کیا ہوتی ہے؟ تو آپ جب کسی بھی چیز کو پہچانتے ہیں، کسی بھی چیز کی معرفت حاصل کرتے ہیں، تو کسی شبیہ کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. یعنی کوئی سملر چیز آپ کے دماغ میں ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں معرفت خدا، اس کی کیا شبیہ ہے؟ خدا کی کیا شبیہ ہے؟ کہ آپ جب خدا کے نام پر کسی کا تصور دماغ میں لائیں، تو یا معروفاً، یعنی تو وہ واحد ہستی ہے کہ جس کی معرفت حاصل کی جاتی ہے بغیر شبہ. اور اس بنا پر جو اہل معرفت ایک جملہ انجام دیتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کو ماننے میں سینس آف مسٹری نہیں ہے، تھرل آف اننون نہیں ہے، تو انسان خدا کو نہیں مان سکتا. یعنی جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ جی میں خدا کو جان رہا ہوں، وہ خدا کو کچھ بھی نہیں جانتا. خدا کو ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ایک مسٹری ہے، ایک اننون ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس کو میں اپنے وجود کے ذرے ذرے میں سینس تو کر سکتا ہوں، لیکن نہ میں اس کے لیے کوئی تصویر بنا سکتا ہوں، نہ کوئی شبیہ قرار دے سکتا ہوں، نہ میں اس کی حقیقت تک پہنچ. اب تھوڑا سا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ہم ائمہ علیہ السلام سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم امام زمان علیہ السلام سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو امام کس قسم کے انسان کو اپریشیٹ کریں گے، کس قسم کے شخص کو اپنے سے قریب کرنا پسند کریں گے. اور اگر ہم صرف امام کے نام لیوا ہیں، لیکن جو چیزیں بھی امام کو پسند ہیں ان میں سے کچھ بھی ہمارے اندر نہیں پایا جاتا، تو شاید ہم بس یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہاں ایک انسان کریم صدقہ خیرات کچھ دے دے. اس سے زیادہ یعنی وہ قرب، وہ محبت، وہ تعلق پھر وہ تو نہیں بن سکتا. یعنی جیسے آپ اس بات کو ایک بس جملہ آپ کے سامنے عرض کر کے میں مصائب کے سلسلے سے جوڑ جاؤں کہ آپ لوگوں نے ایک نام سنا ہوگا ائمہ کے اصحاب میں، ابو حمزہ قمالی. ابو حمزہ قمالی کس امام کے صحابی تھے؟ یہ چوتھے امام کے، اور شاید پانچویں امام کے ساتھ بھی تھے. ان کا نام تھا ثابت بن دینار. آپ روایت کی حدیثوں کی کتابوں میں دیکھیں
اور اس چیز کو نوٹ کریں کہ ابو حمزہ صومالی سے کس معیار کی حدیثیں اور دعا نقل ہے. دعائیں، وہ جو دعائیں ابو حمزہ صومالی ہے وہ تو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے ماہ رمضان کی کس معیار کی دعائیں. اسی طریقے سے انہیں امام علیہ السلام ان کو باقاعدہ انوائٹ کرتے تھے کہ صبح کی نماز کے بعد ناشتہ آ کر میرے ساتھ کرنا. ٹھیک، یعنی امام علیہ السلام ان کو بلاتے تھے اپنے گھر پہ. اور جیسے روضۃ الکافی ہے، ایک بہت خوبصورت روایت ان سے ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ امام سجاد علیہ السلام نے ہم کو جمع کیا اور زہد پر کلام کرنا شروع کیا. زہد پر. اور امام علیہ السلام بولتے جاتے تھے اور ہم سب رو رہے تھے، بے اختیار گریا کرتے تھے. اور پھر میں نے امام سے پوچھا کہ جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے میں اس کو تحریر کر لوں. آپ نے اجازت دی، اور پھر جو کچھ میں نے تحریر کیا تھا وہ جا کر امام علیہ السلام کو دکھایا کہ درست ہے یا نہیں. یہ معیار ہے نا. لیکن ایسے لوگ خود ائمہ کے اصحاب میں بہت کم تھے. خود ائمہ کے اصحاب میں ثابت بن دینار جیسے لوگ بہت کم تھے. تو بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو امام خود کہیں آؤ میرے گھر آؤ، آؤ میرے ساتھ میرے دسترخوان پر بیٹھو، آؤ میں اپنی زندگی میرے ساتھ ملاؤ، ایسا بننے کی خواہش ہونا چاہیے نا. اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون لوگ تھے، وہ کیسے افراد تھے. کیا امام جو تھے ہر نام لیوا کو اس طریقے سے انوائٹ کرتے تھے، یا جن کے اندر یہی ساری صفات کہ جن اسرار الہی، جس امر الہی کو قائم کرنے کی ذمہ داری اس ولی خدا کی ہے، جو اس امر کو قائم کرنے کی محنت کرے وہ امام کو محبوب ہے. بس یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا. اور یہی چیز ان کو میدان کربلا میں بھی نظر آتی کہ اگر ہم بعض اوقات اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مثال کے حضرت علی اکبر سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یا جناب عباس کو اپنے سے بہت زیادہ قریب کر رہے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں یہ اس لیے تھا کہ وہ بیٹے اور بھائی تھے؟ کیا معصوم اس بنا پر لوگوں کو فقط قریب اور دور کرتے ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں. اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو ان کی شخصیتوں کے اندر اس کی وجہ ملے گی کہ امام ان کو کیوں محبوب رکھ رہے ہیں. اس کی وجہ ان کے کردار میں آپ کو نظر آئے گی، ان کی کوالٹی آف پرسن میں دکھے گی. اور اسی چیز کو جب ہم جیسے جناب عباس کہ جن کی بنیادی خصوصیت ہی بیان کی گئی ہے شجاعت، یعنی امام علی علیہ السلام سے انہوں نے ورثے میں جو بات کہی جاتی ہے سب سے زیادہ کیا چیز ورثے میں حاصل کی؟ شجاعت. اور شجاعت کی بنیادی صفت کیا ہوتی ہے کہ شجاعت جو ہے وہ جھکنے اور دبنے کو قبول نہیں کرتی. جو شجاع انسان ہوتا ہے وہ اپنی جان دینا قبول کرتا ہے، اپنے سر کو جھکانا قبول نہیں کرتا. اور خدا نے ان کا امتحان کیسا لیا؟ یہی والا امتحان. اور امام حسین علیہ السلام نے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ آپ دل کھول کر جنگ کریں اور کر سکیں. اور ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ زندگی میں کوئی بھی جو بڑا مقام ہوتا ہے نا وہ بڑی قربانی کے نتیجے میں آتا ہے. عمل اپنی جگہ، کوشش اپنی جگہ،
لیکن مقام ہمیشہ قربانی کے نتیجے میں، کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ بھی حاصل کیا اس پہ غور کریں کہ کس نوعیت کی قربانی دی ہے سید الشہداء نے. تو آج ہم کربلا کا یہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں. تو اگر یعنی عوام الناس کے لیے اگر جناب عباس علمدار باب الحوائج ہے، اور اگر اہل معرفت کے لیے جناب عباس باب حسین ہے، اہل معرفت ایک عجیب جملہ استعمال کرتے ہیں عرفاء کہ امام حسین علیہ السلام کی قربت کے لیے بہترین وسیلہ جناب عباس ہے. تو یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ قربانی کہ جو آپ کی محبوب ترین شے ہے نا، آپ کی محبوب ترین شے کیا ہے؟ آپ کی شجاعت ہے. اس محبوب ترین شے کو خدا کے راستے میں قربان کرے، اس کو حجت خدا کی اطاعت میں فدا کر لیں. کہ جناب عباس اس بات کے لیے بھی تیار ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں پر ان کے صبر کا امتحان لیا گیا ہے. کہ جب 9 محرم کی شام ہے اور رات ہے، اس وقت جب شمر لعین آتا ہے اور اس نے آنے کے ساتھ ہی اس بات کا اعلان کیا، شمر 9 محرم کو پہنچتا ہے، وارد ہوتا ہے کربلا میں، اور آنے کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ یا بیعت یا جنگ. یہ اب تک عمر سعد جو مسئلے کو ٹال رہا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا، یا بیعت کرو یا جنگ ہوگی. لیکن اس نے آ کر ایک عجیب حرکت اور بھی کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے خیام کے پاس آ کر اس نے ایک آواز بلند کی، کہاں ہے میری بہن کے بیٹے؟ کیونکہ قبیلہ بنی کلابیہ کی رشتہ داری تھی ان سے. کہاں ہے میری بہن کے بیٹے؟ یعنی جناب عباس اور آپ کے 3 بھائی جو وہاں پر موجود تھے. آپ نے ان کو سلام ہو، میں ان کے لیے امان نامہ لایا ہوں. آپ خاموش رہے. دوسری دفعہ اس نے یہی آواز بلند کی، پھر خاموش رہے. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جواب سلام دو ولو فاسق، اگرچہ کہ فاسق ہے لیکن اس کے سلام کا جواب. اور پھر جب اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے، تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لایا ہوں حاکم وقت کی طرف سے، تو آپ نے اس کا جواب یہی دیا کہ تجھ پر بھی اور تیرے امان نامے پر بھی لعنت ہے خدا، کہ میرے لیے امان ہے اور فرزند زہرا کے لیے جنگ اور قتل کا پیغام ہے. میں ایسے کسی امان نامے کو قبول نہیں کرتا. جب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنی بیعت کو اٹھا لیا، اور اس جملے کو بھی بہت غور سے سنیے گا، جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنی بیعت کو اٹھا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے روز عاشور اپنی جانوں کو فدیہ کیا ہے، وہ اس بیعت کی پابندی کے طور پر نہیں کیا، اپنے اختیار اور اپنی رضا کے ساتھ کیا. یعنی امام علیہ السلام نے اس پابندی کو ہٹا لیا تھا کہ یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں. اور عجیب جملہ اپنے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم اس بات سے خطرہ محسوس کرتے ہو کہ یہاں سے میرا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے جنت سے محروم ہو جاؤ گے، تمہاری جنت کی ضمانت پر چلے جاؤ. اور اس کے بعد لوگ نہیں گئے. یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. جنت کے لالچ میں، جہنم کے خوف سے، ایک عہد و پیمان کی بنا پر، یہ کمال انسانیت نہیں ہے.
تو جناب سید الشہداء نے جو لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے نا، ان کو انسانیت کے کمال تک پہنچانے کے بعد قربانی کے لیے میدان میں بھیجا۔ تو اس وقت جناب عباس سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ نے اس وقت بات یہی دیا کہ یہ ہمارے تصور سے باہر ہے کہ ہم ایسی کوئی زندگی گزاریں کہ جس میں آپ ہمارے ساتھ موجود نہ، یہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ اور یہ عباس ہیں کہ جو پورے دن عاشور کے دن سب شہداء کو، اصحاب کو، خاندان والوں کو میدان جنگ میں جاتے ہوئے دیکھتے رہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی طرف بار بار نظر اٹھتی ہے، لیکن سید الشہداء یہ نہیں کہتے کہ اے بھائی تم جاؤ، اے بھائی اب تمہیں بھی اذن جہاد۔ اور بالآخر جب عباس اور امام حسین علیہ السلام کے سوا اور کوئی نہ رہا، تو اس وقت بعض روایتوں میں یہ موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ اے بھائی، بچوں کی پیاس سے حالت بہت خراب ہو چکی ہے، اگر پانی کا کچھ انتظام کر سکتے ہو تو کرو۔ اور اس وقت جناب عباس مشکیزے کو اپنے کندھے پر رکھ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دریا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور وہ تھوڑا سا موقع ہے کہ جہاں پر آپ نے دل کھول کر جنگ کی، اور جتنے بھی اشقیاء آپ کے اور دریا کے درمیان حائل تھے، بہت تھوڑے سے عرصے میں ان کو پراگندہ کر کے، ان کی صفوں کو منتشر کر کے آپ دریا میں داخل ہوتے ہیں۔ اور جب آپ دریا میں جاتے ہیں، پانی پر آپ کی نظر پڑتی ہے، تو اس لوگ بے اختیار واپس پلٹ کر خیموں کی طرف دیکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ جو کیفیت آپ کے دل نے محسوس کی ہوگی کہ یہ پانی میری نظروں کے سامنے ہے، لیکن حسین کی زبان تشنا ہے، حسین کے بچوں کی زبان پر لتش لتش کی صدائیں ہیں۔ جھکتے ہیں، ایک چلو میں پانی لیا، اور اس کے بعد لوگوں نے دور سے دیکھ کر یہ سمجھا کہ شاید عباس سب سے پہلے اپنی زبان کو تر کرے، لیکن اس پانی کو دوبارہ دریا میں پھینک دیں۔ مشکیزے کو بھرا، واپس چلے، اور اس وقت عمر سعد نے یہ حکم دیا کہ خبردار یہ پانی خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے۔ سب نے گھیر کر آپ پر تیروں، تلواروں، نیزوں کو اس کا حملہ کرنا شروع کیا، اور اس وقت ایک شقی نے آپ کے دائیں بازو میں قلم کیا، اور اس وقت جناب عباس کی رجس پڑھنا شروع ہوئی۔ واللہ ان قطعتم یمینی، خدا کی قسم اگر تم نے میرا داہنا ہاتھ قلم کر دیا، انی احامی ابدا عن دینی، میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا، میں کبھی بھی سبت نبی کی حمایت سے باز نہیں آؤں گا۔ آگے بڑھتے ہیں، بایاں بازو بھی قلم ہوتا ہے، مشکیزے کو گھوڑے اور اپنے سینے کے درمیان سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وقت ایک تیر آتا ہے اور مشکیزے کو چھید دیتا ہے، اور پھر اس صورت پہ جناب عباس نے اپنے رخ کو خیموں کی طرف سے موڑ لیا کہ اب میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے قابل نہیں، تو امام کو منہ بھی نہ دکھاؤں۔ ایک گرز کا وار آپ کو زمین پر لے آتا ہے، اور اس وقت فریاد بلند کرتے ہیں، السلام علیکہ، اے فرزند رسول میرا آخری سلام قبول کریں۔ امام حسین علیہ السلام جناب عباس علمدار کے سرہانے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، بھائی تمہاری خواہش کیا ہے؟ اپنی آخری خواہش بتا دو، شاید پوری کر سکوں۔ کہتے ہیں کہ اے مولا، میں اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری آنکھیں میرے خون سے پر ہیں،
میری آنکھوں سے خون صاف کر دے کہ دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. رب العالمین آپ کی ہماری تمام دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو بڑھنا ہے. ہماری ظاہری اور باطنی تمام مشکلات کو آسان کرے. ہمارے موت کے لمحے کو ہمارے لیے آسان کرے. ہماری قبروں کو سکون اور بعافیت کرے. پروردگار عالمین اس دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے لیے جو مسائل مشکلات پریشانیاں ہیں اپنی قدرت کاملہ اور قاہرہ کے ذریعے سے ان مسائل اور مشکلات کو آسان فرمائے. رب العالمین ہمیں معرفت کے ساتھ متحد ہونے کی، ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی، ایک دوسرے کی ہدایت کا وسیلہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے. تمام شہدائے ملت کی قربانیوں کو عظمت عطا کرے. پاکیزہ بہنے والے خون کے نتیجے میں ہماری مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمیں ظہور امام علیہ السلام کے لیے واقعاً اور حقیقتاً تیار ہونے کی توفیق عطا. اللہم صل علی محمد بسم اللہ الرحمن اللہم صل علی محمد